جی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سحر رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے معزز مہمان کا آپ کو تعارف کراتا چلوں، ایڈوکیٹ ہے کھاریاں بار میں، اور سید مدثر حسین شاہ صاحب جو ایک سوشل ورکر بھی ہیں۔ میرا اپنا کھاریاں کے ساتھ مل کے بہت سے ان نے فلاحی کاموں میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو رمضان شریف کی آمد جب ہوتی ہے تو رمضان کا جب پہلا روزہ آتا ہے تو آپ کو اس چیز کا درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے اور تقوی کے ساتھ اس وقت کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ افطاری کے وقت روڈ دیکھیں، جی ٹی روڈ دیکھیں یا بازار کو دیکھیں تو وہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہ آپ کی بات 100% درست ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، لیکن ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا ایک مجموعی رویہ ایسا ہے کہ صبر جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے ان کے رویوں میں، ان کے طرز عمل میں، اور جتنے بھی کام کاج کیے جاتے ہیں یا جتنے بھی روٹین ورک ہیں ان میں ایک بھگدڑ کی کیفیت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا ایک مجموعی رویہ ہے کہ ان میں صبر جو ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حق تلفی کرنے کو یہ برا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک عمومی رویہ ہے۔ صبر، بے صبری اور حق تلفی یہ دونوں جو ہیں یہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا ایک عمومی رویہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بینک میں لائن لگی ہوئی ہے کسی کوئی بل جمع کروانے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ یہ اپنا لائن میں لگ کے اپنا باری پہ اپنا کام کروائیں، یہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لائن کو توڑ کے جو ہے وہ اپنا کام نکلوائیں۔ اور بھی بتائیے گا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کی کہ ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو پیچھے کر کے اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ رمضان آپ کو صبر کا درس دیتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا، ویسے تو پورا سال اسلام کے اندر یہ خوبصورتی ہے لیکن اسپیشلی رمضان جو ہے نا وہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی کچھ دنوں بعد بازاروں میں رش لگ جائے گا، لوگ اپنے بچوں کے لیے 2 2 3 3 4 4 سوٹ خریدیں گے۔ ایسے میں وہ لوگ جن پہ والدین کا سایہ نہیں ہے، جو ضرورت مند ہیں، ان کو ہم کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ بات جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ روزہ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ نام ہے احساس کرنے کا کہ جو بھوک ہم محسوس کرتے ہیں، یہی بھوک، یہی درد جو ہے ہم دوسروں کے لیے جو ہے وہ محسوس کریں کہ جو لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، وسائل زندگی نہیں ہے، وہ کیا محسوس کرتے ہیں بغیر روٹی کے، بغیر کھانے کے اور بغیر وسائل کے۔ بیسیکلی روزہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ یہ وہ تکلیف ہے جو بھوک کے لمحات میں سارا سال غربا جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہی احساس انسان میں جگانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ جو ہے وہ انسان کو کروایا، مسلمانوں کو کروایا کہ یہ وہ تکلیف ہے جو سارا سال کبھی بھوکا نہیں سوئے ہوتے لوگ، ان کو جو ہے وہ یہ درد محسوس کروایا جائے غربا کا، مساکین کا، کہ وہ کس کیفیت سے گزرتے ہیں جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ احساس جو ہے جب انسان میں جاگتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور جو فاقہ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، وہ کیا درد محسوس کرتے ہیں۔ شاہ صاحب مجھے آپ کی بات میں بہت نا اس کا وہ ایک پہلو، پازیٹیو پہلو یہ بھی نظر آیا ہے کہ روزہ صرف جو ہے نا وہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا۔ روزہ کمپلیٹ پیکج آپ سے مانگتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ اس کا خود اجر دیتا ہے۔ تو آپ کی بات میں بالکل یہ صداقت ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے، آپ نے مساکین کو بھی دیکھنا ہے، غربات کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر آپ کا جب شام کو آپ افطار کریں گے تو وہ آپ کو لذت محسوس ہوگی کہ میں نے آج سارا دن روزہ رکھا۔ شاہ صاحب مجھے آخر پہ یہ بتائیے گا، آپ نے جب پہلا روزہ رکھا اپنے والدین کے ہمراہ، ان کے ساتھ کیسے لمحات تھے وہ؟ جی مجھے یاد ہے کہ
7 سال اس وقت میری عمر تھی جب میں نے پہلی دفعہ جو ہے وہ رمضان میں روزے رکھے تھے، اور 3 روزے جو ہے وہ اس دفعہ رکھے تھے. تو پہلا روزہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہی یادگار ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ بڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں روزے رکھتے ہوئے تو ایک قدرتی طور پہ بچوں میں جو ہے وہ اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے بہت اچھا تجربہ تھا وہ زندگی کا جب پہلا روزہ تھا، اور ظاہر ہے کہ بچوں سے زیادہ جو اس کے والدین ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ بچے نے جو ہے وہ آج پہلا روزہ رکھا ہے، اور خصوصی اہتمام جو ہے وہ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ناظرین آپ جہاں بھی رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کو آپ کے ایمان کی سلامتی دے. اپنے میزبان ملک علی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.